A century ago, 100 साल पहले इट वॉज कॉमन प्रैक्टिस, ये एक आम रवाज था इन मैनी सिटीज़, बहुत सारे शहरों में, टू ब्रिंग वाटर बाई द बकेट फुल फॉर हाउस होल्ड यूज़, कि बाल्टियों में पानी भर कर लाया जाता था। 100 साल पहले बहुत सारे शहरों में घरेलू इस्तेमाल के लिए बाल्टियों में पानी भर कर लाया जाता था। वाटर हैड टू बी कैरिड, पानी को उठा कर लाना पड़ता था अ कंसिडरेबल, अच्छे खासे डिस्टेंस, फासले से, फ्रॉम द वेल टू होम, उस कुएँ से लेकर घर तक। यानी शहरों से बाहर कुएँ थे और उनका काफ़ी फासला होता था घर से, और लोगों को बाल्टियों में पानी भर कर लाना पड़ता था। इट वॉज देयरफॉर यूज्ड वेरी स्पेयरिंगली, किफ़ायत शायरी से, बचा बचा कर, इस पानी को बचा बचा कर इस्तेमाल किया जाता था, फॉर बेदिंग, नहाने के लिए, एंड क्लीनिंग पर्पसेस, और दूसरे सफाई सुथराई के काम के लिए इस पानी को किफ़ायत शायरी से इस्तेमाल किया जाता था। ऑफन इट केम फ्राम सोर्सेज, और ये पानी उन ज़राए से आता था दैट कंटेन्ड डिजीज़ प्रोड्यूसिंग जर्म्स, जिनमें बीमारी पैदा करने वाले जरासीम होते थे। यानी ऐसे ज़राए से, ऐसे कुओं से पानी को लाया जाता था जिनमें जरासीम पैदा करने के वो ज़राए ज़्यादा होते थे। टाउन्स एंड सिटीज़ टुडे हैव वाटर सिस्टम्स, आज हमारे कस्बों और शहरों में पानी का इंतज़ाम है दैट यूजुअली प्रोवाइड वाटर इनफ फॉर हाउस होल्ड यूज़, जो घरेलू इस्तेमाल के लिए काफ़ी पानी मुहैया करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स इन द ग्रोथ ऑफ सिटीज़, और एक बड़ी जो प्रॉब्लम है शहरों को तरक्की के अहम तरीन प्रॉब्लम में से जो एक बड़ी प्रॉब्लम है वो है टू प्रोवाइड सफिशेंट वाटर, के काफ़ी या मुनासिब मकदार तक पानी पहुँचाना, टू मीट द मैनी नीड्स, उन ज़रूरियात को पूरा करने के लिए, ऑफ एन इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, बढ़ती हुई आबादी की। यानी आज के दौर में शहरों की तरक्की के अहम तरीन मसाइल में से एक मसला ये है कि बढ़ती हुई आबादी के पेश नज़र लोगों को साफ़ पानी मुहैया करना। लॉस एंजलिस हैज़ सॉल्व द प्रॉब्लम, लॉस एंजलिस अमेरिका का शहर है, ने इस मसले को हल कर लिया है बाई ब्रिंगिंग वाटर टू द सिटी, शहर में पानी लाकर, फ्राम कोलोराडो रिवर से 544 किलोमीटर्स अवे, जो 544 किलोमीटर दूर है लॉस एंजलिस शहर से, कैरिड थ्रू अ पाइपलाइन, इस पानी को एक पाइपलाइन के ज़रिए, आर एक्वेडक्ट, या एक एक्वेडक्ट यानी आब रेस के ज़रिए से लाया गया है। 1,000 मिलियन लीटर्स ऑफ वाटर, हज़ारों मिलियन यानी लीटर्स ऑफ वाटर, पानी आर डिलीवर्ड, फ्राहम किया जाता है टू द डिस्ट्रिक्ट डेली, इस ज़िला को रोज़ाना की बुनियाद पर लाखों लीटर पानी मुहैया किया जाता है। दिस इज़ अ रिमार्केबल एडवांस, रिमार्केबल शानदार एडवांस तरक्की है, पेशरफ्त है, फ्राम द बकेट सिस्टम ऑफ सप्लाइंग होम्स विद वाटर, उस बाल्टी वाले सिस्टम से जो घरों को पानी सप्लाई किया जाता था। अब इन दो पैराग्राफ्स में राइटर्स ने एक कंपैरेटिव स्टडी दिया है कि आज से 100 साल पहले जो पीने के लिए या घर की ज़रूरियात के लिए जो पानी था वो शहरों से दूर कुओं से बाल्टियों में भर कर लाया जाता था, और फिर इस पानी को बड़ा किफ़ायत शारी से इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि इतनी दूर से लाना ये जुए शीर लाने के मुतरादिफ था, एक मुश्किल काम था, लिहाजा उस पानी को बड़ा स्पेयरिंगली इस्तेमाल करते थे। फिर उस पानी में ये भी ख़राबी थी कि वो उन सोर्सेज से हासिल किया जाता था जिसमें बीमारियां फैलाने वाले जरासीम होते थे। अब दूसरी तरफ साइंस के दौर में क्या हुआ कि हमारे छोटे छोटे कस्बों, छोटे छोटे शहरों से लेकर बड़े शहरों तक पानी के लिए, साफ़ पानी के लिए, ख़ास तौर पर घरों को जो पानी पहुँचाया जाता है उसके लिए जदीद ज़राए इस्तेमाल किए गए हैं, और जदीद शहरों की, फैलते हुए शहरों की बढ़ती आबादी का एक अहम मसला भी साफ़ पानी है। और उसने मिसाल दी है लॉस एंजलिस की
کہ اس ڈسٹرکٹ کے لیے، اس شہر کے لیے 544 کلومیٹر دور دریا سے پانی ریس کے ذریعے، انڈر گراؤنڈ پائپس کے ذریعے اس دریا کا پانی لا کر اس کو قابل استعمال بنا کر گھروں کو سپلائی کر دیا گیا۔ اور یہ کتنی بڑی چینج ہے کہ جہاں شہر سے قریب کنووں سے بالٹیوں میں پانی بھر کر لانا اور 544 کلومیٹر دور دریا کا پانی پائپوں کے ذریعے گھروں تک پہنچا دینا، تو یہ سائنٹیفک میتھڈ ہی کی وجہ سے ممکن ہو سکا ہے۔ اگلا ٹاپک ہے رائٹرز کا، مور فوڈ اینڈ بیٹر فوڈ، کہ سائنسی طریقہ کار کے استعمال سے زیادہ اور بہتر خوراک حاصل کی ہے انسان نے۔ چینجز ہیو ٹیکن پلیس ٹو، تبدیلیاں رونما ہو چکی ہیں ان آر ایٹنگ ہیبٹس، ہمارے کھانے پینے کی عادات میں بھی، تھرو دا یوز آف سائنس، سائنس کے استعمال سے، وی ہیو لرنڈ، ہم سیکھ چکے ہیں، دیٹ اٹ از ہیلتھ فل ٹو ایٹ مینی کائنڈز آف فوڈ، کہ مختلف اقسام کی خوراک کھانا ہیلتھ فل ہے، صحت بخش ہے۔ اینڈ وی ہیو لرنڈ، اور ہم نے یہ بھی سیکھ لیا ہے، ہاؤ ٹو پرووائڈ آور سیلوز، ہم کیسے مہیا کر سکتے ہیں ود اے ورائٹی آف فوڈز، طرح طرح کے کھانے تھرو آؤٹ دا ایئر، پورے سال میں۔ ہم نے ایک تو یہ سائنس کے ذریعے سیکھا ہے کہ انسانی صحت کے لیے مختلف کھانے، مختلف خوراک یہ ضروری ہے، اور پھر ہم یہ سیکھ چکے ہیں کہ تھرو آؤٹ دا ایئر، پورے سال میں طرح طرح کے جو فوڈ ہے اس کو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ پیپل ہو لیوڈ اے سینچری اگو، وہ لوگ جو 100 سال پہلے رہتے تھے، پروبیبلی انجوائڈ ایٹنگ ایز مچ ایز وی ڈو ٹوڈے، وہ بھی کھانے پینے کو اتنا انجوائے کرتے تھے جتنا آج ہم کرتے ہیں، بٹ دے کوڈ ناٹ ہیو ایز مینی ڈفرینٹ کائنڈز آف فوڈ، لیکن ان کے پاس اتنی زیادہ فوڈ کا بندوبست نہیں تھا۔ موسٹ آف دیئر فوڈ ہیڈ ٹو بی پروڈیوسڈ آن دیئر اون فارمز، زیادہ تر جو خوراک ہے ان کے اپنے فارمز پر پیدا کی جاتی تھی، اور ان دیئر اون گارڈنز، یا ان کے اپنے باغات میں۔ Since fresh vegetables could be obtained only during the growing season. Since چونکہ fresh vegetables، تازہ سبزیاں could be obtained، حاصل کی جا سکتی تھی، only during the growing season، صرف اسی موسم میں جس میں وہ سبزیاں اگتی تھیں۔ People living in cold climates، جو لوگ ٹھنڈے علاقوں میں رہتے تھے، had none during the winter months، ان کے پاس سردیوں کے مہینے میں کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ thrifty housewives، اور کفایت شاعر، thrifty سلیقہ شاعر، عقل مند، تیز، اور کفایت شاعر، جو کفایت شاعر عورتیں ہوتی تھیں، ہاؤس وائفز ہوتی تھیں، پریزرو دیئر ہوم گراؤن ویجیٹیبلس، وہ اپنی گھر کی اگائی ہوئی سبزیوں کو محفوظ کر لیتی تھیں، اینڈ فروٹس، اور پھلوں کو، بائی کیننگ، انہیں ڈبوں میں بند کر کے، پیکلنگ یا اچار کی شکل میں، اور ڈرائنگ دیم، یا انہیں خشک کر کے، فار یوز، استعمال کے لیے، ڈیورنگ دا کولڈ ویدر، ٹھنڈے موسم میں۔ میٹس ور پریزروڈ بائی سالٹنگ اینڈ ڈرائنگ، گوشت کو محفوظ بنایا جاتا تھا ان کو نمک لگا کر، اینڈ ڈرائنگ، یا خشک کر کے، اور بائی فریزنگ، یا ان کو منجمد کر کے، وین دا ویدر واز کولڈ انف، جب موسم بہت ٹھنڈا ہوتا۔ سی فوڈز ور جنرلی اویلیبل، عام طور پر سمندری غذائیں بھی مہیا تھیں، دستیاب تھیں، اونلی along دا کوسٹ، لیکن صرف ساحل کے ساتھ ساتھ۔ فش اینڈ شیل فش could be eaten، فش مچھلی، اینڈ شیل فش کیکڑے، could be eaten کھائے جا سکتے تھے، soon after they were caught، جب انہیں پکڑا جاتا تھا، اس کے بعد وہ خراب ہو جاتے تھے، ill smelling ہو جاتے تھے۔ اب ان دو پیراگرافس کو اگر ہم سمرائز کریں تو اس میں رائٹرز نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ سائنس کے استعمال سے ہم یہ جان گئے ہیں کہ انسان کی صحت و غذا میں مختلف قسم کی غذائیں شامل ہیں،
اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ سائنس کی وجہ سے ہم ہر قسم کی غذا ہر قسم کے موسم میں حاصل کر سکتے ہیں، جبکہ ماضی میں جب سائنس کا استعمال نہیں تھا تو اس وقت یہ ہوتا تھا کہ انسان اپنے باغات میں یا اپنے فارمز پر وہ سبزیاں اور فروٹ اگاتا تھا اور وہی اسے دستیاب ہوتی تھیں، دوسری نہیں مل سکتی تھی۔ اور وہ مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ٹھنڈے علاقوں میں جس وقت سخت سردیاں بڑھتی تھیں تو وہاں پر کوئی بھی سبزی یا پھل نہیں اگتا تھا، لہٰذا جو عقل مند خواتین ہوتی تھیں، جو گھریلو خواتین ہوتی تھیں، وہ اپنی ان سبزیوں کو مختلف طریقوں سے وہ پریزرو کر لیتی تھیں۔ اسی طرح گوشت کو پریزرو کیا جاتا تھا، لیکن جو سمندری خوراک ہے اس کو صرف ساحل سمندر پر رہنے والے لوگ استعمال کر سکتے تھے، چونکہ سائنس کے اس ایڈونٹ سے پہلے ایسا طریقہ نہیں تھا کہ سی فوڈ کو پریزرو کیا جا سکے، لہذا وہ فریش ہی استعمال کی جا سکتی تھی اور وہ بھی صرف ساحل پر رہنے والے لوگوں کے لیے۔ regardless of where people live today قطع نظر اس کے کہ آج لوگ کہاں رہتے ہیں، they can obtain some fresh fruits، انہیں سارا سال تازہ پھل ملتے ہیں، میٹس گوشت ملتے ہیں، ویجیٹیبلس اور سبزیاں ملتی ہیں تھرو آؤٹ دا ایئر، پورا سال۔ یعنی قطع نظر اس کے کہ لوگ کہاں رہتے ہیں، کن علاقوں میں رہتے ہیں، پہاڑی علاقوں میں رہتے ہیں، میدانی میں رہتے ہیں، ٹھنڈے علاقوں میں رہتے ہیں، گرم علاقوں میں رہتے ہیں، وہ جہاں بھی رہتے ہیں انہیں سارا سال تقریباً کچھ سبزیاں اور کچھ پھل سارا سال فریش ملتے ہیں۔ بائی دا کوئک فریز میتھڈ، اور جلدی سے فریز کرنے والے میتھڈ کے ذریعے ویجیٹیبلس، فروٹس، سی فوڈز اینڈ میٹس آف ویریس کائنڈس کین بی پریزروڈ، تیز جلدی سے محفوظ بنانے والے طریقہ کار کے ذریعے مختلف اقسام کی سبزیاں، پھل، سمندری غذائیں اور گوشت کو ایسے محفوظ کیا جا سکتا ہے سو دیٹ تاکہ دے آر بوتھ نیوٹریشس، کہ وہ غذائیت سے بھی بھرپور رہیں اینڈ انجوائیبل اور لذیذ بھی ہوں۔ ماڈرن میتھڈ آف سلیکٹنگ گریڈنگ، جدید دور میں درجہ بندی اینڈ پروسیسنگ اور ڈبوں میں بند کرنے کا، فوڈز ہیو ریمووڈ دا رسک، اس پروسیسنگ نے ڈبوں میں بند کرنے میں یا غذا کو ایک عمل سے گزار کر محفوظ کرنے کے لیے جو طریقہ کار ہے، اس نے ہیو ریمووڈ دا رسک آف اے ڈینجر، اس نے اس خوف یا خطرے کو ختم کر دیا ہے، آف پوائزننگ، کہ یہ خوراک زہر آلود ہو جائے گی، فرام کینڈ فوڈز، جو کہ ڈبوں میں بند کی جاتی ہے۔ ڈی ہائیڈریشن سے، یعنی جو کیمیکل طریقے سے خوراک سے پانی کو خشک کیا جاتا ہے، پانی نکال دیا جاتا ہے اور خوراک پریزرو ہو جاتی ہے۔ آر دا ریموول آف واٹر فرام سچ فوڈس، یا ایسی فوڈ سے جیسے ملک ہے، ایگز ہیں، پوٹیٹوز ہیں، ایپلز ہیں، ان سے پانی کا اخراج ہیز پرووڈ اے پریکٹیکل میتھڈ آف پریزرویشن، وہ ایک قابل عمل ایک پریزرویشن کا، محفوظ کرنے کا طریقہ ثابت ہوا ہے۔ اب اس پیراگراف میں رائٹرز نے یہ کہا ہے کہ قطع نظر اس کے کہ آج لوگ کس حصے میں رہتے ہیں، ان کو سارا سال سائنٹیفک ان میتھڈز کے ذریعے ان کو سال میں کچھ نہ کچھ تازہ سبزیاں، تازہ پھل اور تازہ غذائیں مل جاتی ہیں۔ اور پہلے دور میں جو پریزرویشن کے وہ طریقے تھے، ان کی جگہ پر سائنٹیفک میتھڈز آ گئے ہیں، اور اب ان کے زہر آلود ہونے کا خطرہ نہ ہونے کے برابر ہے، اور چیزوں کو محفوظ بنایا جا سکتا ہے۔ ڈی ہائیڈریشن کے ذریعے انہیں محفوظ بنایا جا سکتا ہے، یا پروسیسنگ کے ذریعے انہیں محفوظ بنایا جاتا ہے۔ ایون انڈوں کو، گوشت کو، آلو، سیب، دودھ، ان کو بھی ایک لمبے عرصے کے لیے محفوظ بنایا جا رہا ہے ڈیو ٹو سائنٹیفک میتھڈس۔